السلام علیکم، پروگرام نیوز ون اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ملک۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں میرے مہمان ہیں ڈی آئی جی ایڈمن لاہور عمران کشور۔ ہم پوچھیں گے ان سے کیا کر رہی ہے لاہور پولیس کی ایڈمنسٹریشن، کیا ترجیحات ہیں ایڈمن برانچ کی لاہور پولیس کی فلاح بہبود کے لیے، آج بھی تھانے کیوں پرانی اور بسیدہ عمارتوں میں ہیں، کتنے تھانے نئے بنا دیے، شہداء کی تعداد کیا ہے اور ان کے ورثہ کی فلاح بہبود کے لیے ان کی ترجیحات کیا ہیں، اور بھی بہت سے سوالات اور ان کے جواب دیں گے عمران کشور۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ سر پہلا سوال، کیا کر رہی ہے لاہور پولیس کی ایڈمنسٹریشن؟ ایڈمنسٹریشن ایک سینٹرل پوزیشن ہے لاہور کے اندر۔ لاہور کی جو آپ سمجھ لیں کہ جو ورک فورس ہے، ہیومن ریسورس ہے، وہ ایک ہیوج ہیومن ریسورس ہے۔ یہ کوئی 31,000 پلس کی فورس ہے جس کو ہم مینیج کر رہے ہیں، 31,000 سے زائد۔ اب اس میں تمام آل یونٹس انکلوڈڈ ہیں، جس میں آپریشنز ہے، جس میں انویسٹیگیشن ہے، سیکیورٹی ہے، دفاتر ہیں، یہ سارے وی وی آئی پی سیکیورٹی ہے، اور یہ ساری جتنی بھی ہماری گارڈز ہیں، یہ ساری انکلوڈنگ 31,000 پلس ہے۔ اتنے ہیوج ہیومن ریسورس کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ سینٹرل ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے۔ بالکل ہے۔ اس میں ہم نے یہ جو ڈی اے جی ایڈمن کی پوسٹ ہے جو کہ ایلیویٹ ہوئی، پہلے ایس ایس پی ایڈمن ہوتے تھے، اب ڈی اے جی ایڈمن ہے، اس سے پہلے ایس پی ایڈمن ہوتے تھے، ایس پی ایڈمن بھی ہوتے تھے۔ تو یہ چونکہ ورک فورس کے ایشوز کتنے زیادہ ہوتے ہیں، جس میں ڈی اے جی ایڈمن کا جو بنیادی رسپانسبلٹیز ہیں وہ 4-5 ایریاز ہیں جن کو ہم لک آفٹر کرتے ہیں۔ ایک تو انٹر ونگ ٹرانسفر ہے، جس کا سب کو پتہ ہے کہ ونگ ٹو ونگ ٹرانسفر، اگر کسی نے آپریشن سے انویسٹیگیشن میں جانا ہے یا انویسٹیگیشن سے سیکیورٹی میں جانا ہے یا آفس سے فیلڈ میں جانا ہے، تو وہ ساری جتنی بھی ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں وہ یہاں سے ہوتی ہیں۔ پھر ٹرانسفر ٹو ادر یونٹس ہیں، جس میں پی سی ہے، جس میں آج کل پیرا ایک فورس بنی وہ ہے، سی سی ڈی ہے، جتنی بھی ادر یونٹس ہیں، تو ان کی ٹرانسفر جو ہے وہ بھی ادر یونٹس کی ٹرانسفر بھی ایڈمن آفس سے کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیپوٹیشن ہے، ٹریننگ ہے، یہ سارا میں ٹرانسفر کی ہیڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی مجھے ایک ہیڈ بتا رہے ہیں، ابھی ایک ہیڈ آپ کو ڈسکرائب کر رہا ہوں، جس میں ان کی ٹریننگ یونٹس جو ہیں ان میں بھی ٹرانسفرز ہوتی ہیں، اس میں سینٹرل پولیس آفس میں بھی ٹرانسفرز ہوتی ہیں، جس میں ہماری انویسٹیگیشن جو ہیڈ کوارٹر ہے اس میں بھی یہاں سے ڈیپوٹیشن پہ لوگ جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اس کے بعد جس نے جو ویلفیئر کا ایک اسپیکٹ ہے جس کو ہم لک آفٹر کرتے ہیں، پروموشنز کا ایک اسپیکٹ ہے، ویلفیئر کے ایک بہت بڑا ایک براڈ فیلڈ ہے جس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پینشنز ہیں، ویلفیئر ہے، پروموشنز ہیں، پروموشنز میں فرام کانسٹیبل ٹو انسپیکٹر رینک تک، ایف لسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تمام لسٹ جو ہیں اے لسٹ سے لے کر ایف لسٹ تک وہ ساری یہاں پہ مینٹین ہوتی ہیں۔ یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ ننھی سی جان اور اتنے سارے کام۔ جی ایگزیکٹلی، وہ اس میں اتنا، اور پھر آپ کی ڈی ڈی او پاورز جو ہیں، فائنینشیل ڈسٹریبیوشن جو ورک کی ہوتی ہے، گورنمنٹ بجٹ دیتی ہے، بجٹ جو ہے وہ پہلے ہمارے پاس آتا ہے ایز کنٹرولنگ آفیسر جو کہ سی سی پی او صاحب ہیں، اور ان کے بہاف پہ ڈسٹریبیوشن جو ہے بجٹ کی وہ ایڈمن آفس کرتا ہے، اس وقت میں کر رہا ہوں۔ تو اس میں آپریشنز کا کتنا شیئر ہونا چاہیے، اس میں انویسٹیگیشن کا کتنا شیئر ہونا چاہیے، یہ ہم بتاتے ہیں کہ جی اس کی ریکوائرمنٹ اتنی ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ اس کی اپورشنمنٹ ہم کر دیتے ہیں۔ تو ایک ہیوج لاٹ آف ورک ہے یہاں پہ، جو کہ لوگوں کو نظر ظاہر ہے وہی چیز آتی ہے جو باہر پیٹرولنگ کر رہے ہیں، باہر پکٹ پہ کھڑے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں ان سب چیزوں کی مینجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، لاجسٹکس کی مینجمنٹ ہوتی ہے کہ ہمارے ویپنز کتنے چاہیے، ہماری جو ہے وہ۔ اچھا، جب یہ فنڈ کی تقسیم کرتے ہیں تو اس وقت تو بڑا پریشر ہوگا آپریشن کی طرف سے بھی، انویسٹیگیشن کی طرف سے بھی، سیکورٹی برانچ کی طرف سے بھی، اور جو ادر ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کہتے ہوں گے سر کہ ہمیں بجٹ کم ہے یا ہمیں زیادہ دیں۔ اس میں ڈیمانڈز تو ظاہر ہے سارے لوگ کرتے ہیں، مرضی تو آپ کی چلتی ہے نا؟ نہیں، مرضی اس میں میری اتنی لمیٹڈ ہوتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ریشنل ڈیمانڈ کس کی ہے، اور اس وقت کون سی، یعنی میجورٹی شیئر نارملی لاہور میں آپریشنز میں جاتا ہے، اور ان کے بجٹس اور ان کی ساری چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، تو لہٰذا ان کی ریشنلائزیشن جو ہے وہ یہاں سے کی جاتی ہے۔
انویسٹیگیشن کی نارملی کاسٹ آف انویسٹیگیشن میں ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کاسٹ آف انویسٹیگیشن کو آئی اوز کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ادرز میں اور ڈفرینٹ ہیڈز میں الیکٹرانک کمیونیکیشن آج کل بہت ہے. زیادہ بجٹ کون کھاتا ہے؟ دیکھیے استعمال کون ہمارا جو میجورٹی بجٹ ہے نا وہ ادر دین سیلریز اینڈ پے اینڈ الاؤنسز وہ جاتا ہے پی او ایل میں. پی او ایل مینس فیول کا جو میجر کاسٹ ہے ہماری وہ سب سے زیادہ ہے. پھر اس طرح یہ بجلی کی کاسٹ کافی ہے. پھر الیکٹرانک کمیونیکیشن آج کل کافی زیادہ ہیں ان کے اس کی کاسٹ آتی ہے. پھر ہمارے پہلے جب تھانے بننے سے پہلے رینٹل کاسٹ کافی ہوتی تھی جس میں ہم نے تھانے رینٹ پہ لیے ہوئے تھے یا وہ رینٹل بلڈنگز میں آپریٹ کر رہے تھے. چوکیاں کئی رینٹل بلڈنگز میں آپریٹ کر رہی ابھی بھی کر رہی ہیں. کچھ چوکیز جو ہم نے رینٹل پہ ہیں کیونکہ تھانے سارے بن گئے ہیں بٹ چوکیز آر اسٹل دیئر. تو وہ ابھی وہ ہم کر رہے ہیں. تو اس لیے زیادہ آپریشن جو آپ کا کوشچن ہے کہ زیادہ جو میجر چنک ہے اس کا بجٹ کا وہ آپریشنز میں جاتا ہے. لیکن آپریشنز میں بھی آگے پی او ایل کے اندر اور ڈفرینٹ یو ہیڈز کے اندر. آپ نہیں سمجھتے کہ فنڈ کا ایک بڑا حصہ انویسٹیگیشن کو ملنا چاہیے کیونکہ وہ مقدمات کی تفتیش کرتے ہیں, ریٹ کرتے ہیں, مثل تیار کرتے ہیں, ملزمان کو پکڑتے ہیں, انہیں عدالتوں میں لے کے جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ میرا یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ڈی ایچ انویسٹیگیشن بھی رہے ہیں. میں وہاں پہ رہا ہوں. کچھ سٹیجز ایسی آتی ہیں جس میں ایکسٹرا آرڈینری کیس, اب دیکھیں 3 لاکھ پلس کیسز ایف آئی آرز ہوتی ہیں لاہور کے اندر. 3 لاکھ تو 3 لاکھ ایف آئی آرز کی آپ نے تفتیش بھی کرنی ہے. آپ نے آگے آئی اوز جو ہیں انہوں نے ریڈز بھی کرنے ہیں, انہوں نے کورٹس میں بھی جانا ہے. بعض دفعہ جب ان کو ریمانڈ پہ لیتے ہیں ان کے فیڈنگ چارجز بھی ہوتے ہیں پرزنرز کے. تو جتنے یہ سارے ایکسپینسز ہیں اور اگر کسی نے لیٹ سے آؤٹ آف پرومس ریٹ پہ جانا ہے تو اس نے کہاں رہنا ہے, اس کے آنے جانے کی کاسٹ کیا ہوگی, فیول ایکسٹرا کتنا لگے گا, اور پھر وہاں پہ کتنی دیر. کتنا بجٹ دیتے ہیں آپ انویسٹیگیشن کو؟ میں محتاط انویسٹیگیشن میں ایک سال کے اندر کاسٹ آف انویسٹیگیشن 6 کروڑ کے قریب بجٹ جاتا ہے اور کافی ہے, کم ہے. ہم نے ایک اس کی ریشنل اسیسمنٹ اس وقت کی تھی. میرے خیال میں یہ یعنی اس کو ایٹ لیسٹ 5 ٹائمز زیادہ ہونا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے سر جب انویسٹیگیشن ونگ 2002 میں بنی تو اس وقت صرف لاہور انویسٹیگیشن ونگ کا بجٹ 52 کروڑ تھا. نہیں, انویسٹیگیشن ونگ کا اوور آل بجٹ تو ہے, میں صرف ایک ہیڈ کی بات کر رہا ہوں جو کہ کاسٹ آف انویسٹیگیشن. اوور آل بجٹ تو ان کا پی او ایل وغیرہ کا زیادہ ہوتا ہے, لیکن جو ادرز میں بھی ہے, اسٹیشنری میں بھی ہے, مشینری اینڈ ریپیئرز میں بھی ہے, مینٹیننس اینڈ ریپیئرز کا بھی بجٹ ہے, تو وہ اس سے زیادہ ہو جائے گا. بٹ میں بات کر رہا ہوں کہ جو آئی او ہے تفتیش کی مد میں جو آئی او کو اب تو وینڈر چیک ملتے ہیں ڈائریکٹلی آئی او کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں اور آئی او اس کو خرچ کرتا ہے. تو وہ آئی او جو ہے اس کے ہیڈ میں جو بجٹ جاتا ہے وہ کم ہے. اور ایک آئی جی صاحب کا اس میں ایک اسٹینڈنگ آرڈر ہے جو کہ اپرووڈ بائی دا گورنمنٹ ہے, اور اس میں ہر ہیڈ میں لائک مرڈر ہے تو مرڈر میں 30,000 پر کیس اپرووڈ کاسٹ ہے اس کی, کاسٹ آف انویسٹیگیشن کی. اور ویسے انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں فیاض بھائی کہ اگر آپ اس کو کمپیریزن کریں ود اینی ڈیولپڈ نیشن ان دا ورلڈ, میں یو کے میں کورس پہ گیا تھا تو ان کو میں نے ایک کوشچن اسی طرح کیا کہ آپ کو کاسٹ آف انویسٹیگیشن میں ایک ہومیسائڈ میں, ایک مرڈر میں کتنے پیسے ملتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اس کی تو اپر سیلنگ نہیں ہوتی, بٹ ایک ہمیں اے ٹی ایم کی طرح کا کارڈ ملتا ہے اور ہمارے آئی او کو ایشو ہو جاتا ہے, اور وہ ہر جگہ پہ اے ٹی ایم جہاں پہ بھی اس نے رہنا وہ استعمال کرتا ہے. ایئر ٹکٹ بھی اس نے لینے ہیں تو اسی سے لینے ہیں, 5 اسٹار ہوٹل میں بھی ٹھہرنا ہے تو اسی میں ٹھہرنا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ساری, میں نے کہا اس کی اپر سیلنگ کیا ہوتی ہے, تو وہ پاکستانی روپیز میں کوئی 1 کروڑ کے قریب بنتی تھی. تو ہمارے یہاں 20,000, ہمارے 30,000 اپرووڈ ہے, لیکن وہ بھی پوری نہیں ملتی. میرا کہنے کا مطلب ابھی لاہور کے اندر 350 اگر مرڈر ہے اینولی, تو 350 مرڈر کو 30,000 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ جو میں نے ابھی آپ کو 6 کروڑ بتائی ہے اس میں آدھا تو گیا, اس سے بھی اوپر چلا گیا. ٹھیک ہے, صرف مرڈر کی ہیڈ میں. اور 3 لاکھ جو کیسز ہیں ان کا آپ نے کیسے تفتیش مکمل کرنی ہے, ان کی اسٹیشنری کیسے کرنی ہے, وہ تو اپنی مدد آپ کے تحت ہوگا سر. تو وہ دیکھیں نا, اب یہی ایک میجر ایریا ہے جس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہم بہت کوشش بھی کر لیں تو ہم کس حد تک اس کو, اس حوالے سے ڈی آئی جی ایڈمن کیا ترجیحات رکھتا ہے, ہم نے کیا پاور رکھتا ہے کہ یار میں یہ کر کے میں نے دم لینا ہے؟ انشاءاللہ ہم نے پہلے سے تو کوئی آلموسٹ اس کو ڈبل پہ اپروو کروا لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے.
تو وہ تھینکس ٹو دا آئی جی پی کہ انہوں نے یہ ہمیں کاسٹ آف انویسٹیگیشن میں کچھ پہلے ہوتا تھا کہ نیٹ منی ہوتی تھی تھانے میں بھجوا دیا جاتے تھے پرانے زمانے میں انگریز کے زمانے میں، اب وہ اویلیبل نہیں ہے، اب ڈی ڈی اوز کے ذریعے جو ہوتا ہے تو وہ اب ہمیں ایڈوانس 50% کی اپروول مل جاتی ہے کہ ہم کچھ پیسے پہلے آئیے اس کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ اس میں چلا لیں. تو میری ترجیحات میں یہ شامل ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کاسٹ آف انویسٹیگیشن بھی اور ریشنلائزیشن دوسری چیزوں میں بھی، جیسے ابھی انویسٹیگیشن کی 88-90 کے قریب گاڑیاں ہیں جن میں سے کوئی میجورٹی گاڑیاں جو ہیں وہ اپنی لائف پوری کر چکی ہیں. تو ہماری تو دیکھیں 5 سال آپ کو ہوتا ہے کہ 5 سال کے بعد آپ گاڑی ریپلیس کریں، لیکن ہماری 10 سال گاڑیاں جو ہیں وہ چل چکی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کو وہ مقام نہیں ملا جس کی وہ حقدار ہے؟ ایگریڈ، ایسے ہی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپریشنز میں although I'm sitting at a neutral place and telling what is actually being done کہ آپریشنز بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، بلکہ ایون مور انویسٹیگیشن تو نہیں کرتی ہے سر. لیکن اصل آپ کی جو کام ہے وہ انویسٹیگیشن ہے، کیونکہ ایف آئی آر دینے کے بعد تو آپ ایک جیسے پیس آف پیپر ہے وہ آپ فارغ ہو گئے، اس کے بعد آپ واچ اینڈ وارڈ ہے، اور اس کے بعد آپ کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. آپ نے کمپلیننٹس کو بھی بلانا ہے، آپ نے اکیوزڈ کو بھی اریسٹ کرنا ہے، آپ نے ان کے ریمانڈز بھی لینے ہیں، آپ نے کورٹس میں بھی جانا ہے، آپ نے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں بھی جانا ہے، آپ نے ٹرائل میں بھی جانا ہے، آپ نے کورٹس میں گواہیوں میں بھی جانا ہے. تو ایک پورا پروسیس ہے ہر ایف آئی آر کے پیچھے جو ان کو مکمل کرنا پڑتا ہے. تو میرا خیال میں ایک بہت بڑا ایک ایسمیٹریکل اپروچ ہے which needs to be rationalized. اچھا سر، تھوڑی سی بات آپریشن کی بھی کر لیتے ہیں. اپنے متعدد اضلاع کی جو ہے کمانڈ بھی کی ہے، اور سی پی او بھی رہے ہیں آپ، ڈی پی او بھی رہے ہیں. آپریشن ونگ کی حالت بھی کوئی اتنی فروٹفلی نہیں ہے. اگر میں لاہور کی بات کروں، کتنے تھانے ہیں جو اس وقت نئے بن چکے ہیں اور کتنے آج بھی پرانی عمارتوں میں ہیں؟ تھانوں کی حالت تو آئی کین پراؤڈلی سے کہ اس وقت آئی جی صاحب کے کانسٹنٹ ایفرٹس کی وجہ سے اور گورنمنٹ جو ہماری ہیں ان کی انٹرسٹ کی وجہ سے کافی بہتری آئی ہے اس میں. یعنی لاہور کے اندر اب 84 پولیس اسٹیشن ہیں، جو صرف ایک پولیس اسٹیشن ستو قتلہ از انڈر کنسٹرکشن. آل 83 پولیس اسٹیشنز آر کمپلیٹ، ہماری اپنی گورنمنٹ کی بلڈنگز میں ہیں، اور 22 جو اسمارٹ پولیس اسٹیشنز ایڈ ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا کوئی بھی تھانہ اس وقت رینٹڈ بلڈنگ میں نہیں. بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آپ کے 83 تھانے اور 22 سارے ہمارے تھانے، یعنی اب کرائے سے جان چھوٹ گئی. ابھی ہماری تھانوں کی حد تک کرائے سے جان چھوٹ گئی ہے. ہماری جو چوکیاں ہیں، کتنی چوکیاں؟ چوکیاں ہماری اپرووڈ کوئی 14 ہیں نوٹیفائڈ چوکیاں، اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے کوئی 16 کے قریب ان نوٹیفائڈ چوکیاں جو چھوٹی، جن میں عارضی طور پہ کرائم بڑھتا ہے تو اس میں ہم اور ایڈ کر دیتے ہیں، اس طرح ہے. تو جو نوٹیفائڈ چوکیاں ہیں ان میں سے کچھ چوکیاں ابھی بھی رینٹڈ پلیسز پہ چل رہی ہیں. ہم ان کی اپ گریڈیشن کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تھانوں کی حد تک جو ہے وہ ایک بہت بڑی چینج آ چکی ہے، جس میں اگر آپ اسمارٹ پولیس اسٹیشنز میں دیکھیں تو صرف یہ بریک اینڈ مارٹر بھی نہیں ہے کہ یہ آپ کو بلڈنگ بڑی اچھی نظر آ رہی ہے، اس میں بیٹھنے کا ماحول بڑا اچھا ہے، اس میں ویٹنگ بڑا اچھا ہے، کیومیٹک مشین لگ گئی ہے، اور اس میں آپ کو ٹوکن ملتا ہے اور آپ اس کے مطابق ڈیل کرتے ہیں، اچھی انوائرمنٹ ہے. وہ اس کے علاوہ جو پروسیسز ہیں جو پیچھے اس کے نظر نہیں آتے آپ کو، وہ پروسیسز بھی امپروو ہوئے. اصل جو اس کا ورشن ہے جو نان کائنیٹک ایریا ہے وہ کافی زیادہ ہے. اس کی وجہ سے جو ہے جو ایک اسمارٹ پولیس اسٹیشن کا ریولوشن ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر بھی آئے گا، اور اس میں جو رویے میں تبدیلی جو بار بار بات کی جاتی ہے وہ بھی اس سے. وہ تھانے کی وہ انوائرمنٹ نہیں ہے کہ بندہ جاتا ہے، ایک ٹوٹی ہوئی کرسی ہے اور وہاں بیٹھتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے پروسیس کیا ہے. اب ان کو پتہ ہے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ آپ نے درج اگر اپلیکیشن دی ہے تو 3 دن کے اندر اندر اس کا اپلیکیشن کا فیصلہ ہونا ہے. اب ان کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی اور تفتیشی سے ملنا ہے تو آپ کا فوری طور پہ آپ کو ٹوکن مل کے اس کو ساتھ ملاقات ہوگی. اسی طرح آپ ایس ایچ او کے ساتھ ایکسیسیبل ہے، اور وہ 2 گھنٹے کیمرے کے سامنے بیٹھتا ہے تاکہ پبلک کو ٹائم دے.
اور وہ کیمرے کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. DIG ایڈمن عمران کشور سے گفتگو کا سلسلہ جاری، لیکن وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں عمران کشور کے ساتھ جہاں بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے منقطع کیا تھا. اچھا سر، نئے تھانے بنا دیے، نئی بلڈنگیں بن گئیں، شپس پہ تھانے منتقل ہو گئے، اسپیشل تھانے بنا دیے آپ نے، کیا اس سے پولیس کلچر میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے کہ رویے ویسے کے ویسے ہی ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا نا کہ اصل پرپز بریک اینڈ مارٹر نہیں ہے کہ بلڈنگ بہت اچھی بن جائے اور صوفے بہت اچھے ہوں، سٹنگ ایریا، انوائرمنٹ اچھا ہو، یہ بھی ہے، بٹ اصل پرپز 80% جو پرپز ہے وہ ہے کہ آپ کے پروسیسز ایسے ہوں کہ آپ سیلف اکاؤنٹیبل ہوں، آپ اکاؤنٹیبل ٹو پبلک ہوں، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اس طرح کی ہو کہ آپ ان پروسیسز سے ڈائگریس نہ کر سکیں کہ ہم نے اس کے مطابق کام کرنا ہے. اگر 3 دن کا کہا گیا ہے تو 3 دن کے اندر فیصلہ ہوگا اور بات ہوگی. اور یہ سارے پروسیسز بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمارٹ پولیس اسٹیشنز کے ڈیفائن کیے گئے، ان کو امپلیمنٹ کیا گیا اور اس کو ڈیجیٹلی مانیٹر کر رہے ہیں. ہمارے آفس کے اندر بھی CCP آفس کے اندر ایک آپریشنز یونٹ ہے جو کہ ہمارے SSAs جو ہیں وہ چلا رہے ہیں، اور وہ 24/7 ان کی شفٹس ہوتی ہے، جس میں وہ حوالات کے کیمرے، ان میں روزانہ جو حوالات کی ڈائری ہوتی ہے اس کو کیمروں سے میچ کرتے ہیں کہ کوئی غیر قانونی حراست میں تو نہیں رکھا، جس کی زیادہ تر پولیس کے خلاف شکایت ہے. اور اس کے بعد پھر کوئی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تھانوں کے اندر SHOs ٹائم دے رہے ہیں 2 گھنٹے کے لیے، جو شام کو پبلک کو ٹائم دینا ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم پروسیسز کو مانیٹر کرتے ہیں کہ یہ 7 دن کا ہے، یہ اوور ایکسٹینڈڈ فائل ہے اور یہ جو ہے اس کی ٹائم گزر چکا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، ان کو شو کاز جاری کیا. اچھا سر، مجھے ایک بات بتائیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں 30 سال سے جرنلزم کر رہا ہوں، آپ بھی بڑے سینئر پولیس آفیسر ہیں، یہ پولیس کلچر کس بلا کا نام ہے جس کو چینج کرنے کا دعویٰ ہر حکمران کرتا ہے، ہر پولیس کی چین آف کمانڈ کا جو کمانڈر ہے وہ کرتا ہے؟ دیکھیں، ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا کہ تھانہ کلچر. اس میں سیاست تھانہ کلچر جو ہے، ہاں، اس میں تھانہ کلچر کو نارملی جو پبلک پارلانس میں جو سمجھا جاتا ہے، جو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، وہ ہے کہ ایک تو تھانے کے اندر مین ہینڈلنگ، کرپشن، غیر قانونی حراست اور ٹارچر. یہ نہیں کہ سمجھا جاتا تھا کہ تھانہ ایک قسم کا حکومت خانہ ہے، وہاں پہ آپ جائیں گے تو وہ کرمنلز کا ڈین ہے اور وہ دہشت کا مقام ہے، اور آپ پبلک کا ٹرسٹ اس پہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا. اور وہ یعنی پولیس از ناٹ دیئر ٹو ہیلپ یو بٹ ٹو انٹیمیڈیٹ یو. اب یہ کانسیپٹ ہے تھانہ کلچر کا جو پرانا ایسوسیٹ کیا جاتا تھا. بہت پانی گزر چکا ہے، اب جو ہے وہ اوپر سے کہ نیچے سے گزر چکا ہوا ہے. اچھا. اور دیکھیں، پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنی اتنی زیادہ یعنی کہ لیئرز آف اکاؤنٹیبلٹی جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ ڈیولپ کر لی ہوئی ہیں کہ ایسا، میں نہیں یہ کہتا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہوگا، لیکن اگر 100 کیسز میں اس طرح سے کسی زمانے میں ہوتا تھا تو اب 1 یا 2 کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں. یعنی اتنی ریڈکشن اس میں آ چکی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ اصل میں ہماری ایک پریڈومیننٹلی نیگیٹو اس کا انکلینیشن ہے کہ ہم وی بائی دا نیگیٹو نیوز مور دین دا پازیٹیو نیوز. ٹھیک ہے، ایک نیشنل سمجھ لیں کہ ایک ٹینر ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کنسیپٹ کو؟ اس کانسیپٹ میں ایک بڑی ہولسم چینج کی ضرورت ہے کہ آپ کس نے لانی ہے وہ چینج؟ دیکھیں، یہ آپ اور ہم مل کے لا سکتے ہیں، اور سوسائٹی کو یہ بتانا پڑے گا کہ دیکھیں ایسے بھی ہیں جو کہ اپنی یعنی آفیسرز مجھے بتائیں کون سا ایسا محکمہ ہے جس کے لوگ تنخواہ کے لیے جان دے دیتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ یقیناً کوئی محکمہ نہیں. اور اٹ از اونلی دا پولیس اینڈ آرمی اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ صرف سیلری موٹیویشن نہیں ہو سکتی، کبھی کسی کی سیلری موٹیویشن نہیں ہو سکتی. یہ ایک پیشن ہے، ایک جذبہ ہے جس کے تحت کرتے ہیں. وہ جو لوگ پازیٹیولی کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ پازیٹیو جو روز کے سینکڑوں کام ہو رہے ہیں، ان کی پروجیکشن اور ان کا سننا
یہ ہر ایک کی رسپانسبلٹی، آپ جیسے جرنلسٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے اور ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کو پبلسائز کریں، ہم ان کو بتائیں پبلک کو کہ یہ ہم نے آپ کے لیے کام کیا. اب آپ دیکھیں کہ ایون آپ ایک کال کرتے ہیں 15 پہ، ہر کال جو آپ کی 15 پہ ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا رسپانس آفیسر جب رسپونڈ کرتا ہے، موقع پہ جاتا ہے، اس کا ٹائم نوٹ ہو رہا ہے، وہ کتنے بجے پہنچ رہا ہے، اس کی واپسی نوٹ ہو رہی ہے، کتنے بجے واپس آ رہا ہے. پھر اس کے بعد کالر کو دوبارہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس کا بیہیویئر کیسا تھا، اس نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، آپ کی کال کے متعلق کرائم کال تھی، کیا کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کال کی بات ہے، کئی پرینک کالز بھی آتی ہوں گی، فیک کالز بھی آتی ہیں، بہت زیادہ تو فیک کالز بھی ہیں، لیکن ہر کال پہ ہمیں رسپونڈ کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ فیک ہو چاہے وہ جیسی بھی ہو، ان کو رسپونڈ ہم نے کرنا ہے. یہ صرف میں ایک 15 کی رسپانس کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں بھی لیئرز آف اکاؤنٹیبلٹی اتنی زیادہ ہیں کہ وہ آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ملٹیپل اکاؤنٹیبلٹی کانسیپٹس کے اندر کافی امپروومنٹ اس تھانہ کلچر کے اندر آ چکی ہوئی ہے، جو کہ مزید ہم کوشش کر رہے ہیں کرنے کی. اچھا سر، اتنا کچھ آپ کرتے ہیں تھانہ کلچر کی بہتری کے لیے، پولیس کلچر کی بہتری کے لیے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے وہ آپ کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے. کہیں کوئی سب انسپیکٹر جو ہے وہ واردات کرتا پکڑا جاتا ہے، کہیں کوئی چوروں کے گینگ کے ساتھ وارداتیں کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. ایسے عناصر کے خلاف ایسی جو کالی بھیڑیں ہیں محکمے میں، ان کی کیسے نشاندہی کرتے ہیں، کیا کارروائیاں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ صرف یعنی کہ زیرو اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے، جو کہ آپ دیکھیں کہ پولیس کے اندر سزاؤں کی ریشو جو ہے وہ کسی بھی محکمے سے زیادہ، میں چیلنج کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، 2 لاکھ سے اوپر کی فورس ہے اور اینولی کوئی 50,000 لوگوں کو مائنر یا میجر ملا کے سزائیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی 40-50,000 لوگ، اتنی اکاؤنٹیبلٹی آپ مجھے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں دکھائیں جس میں لوگ، اور ہم ایک سنگل سٹروک آف پین سے ڈسمس کر دیتے ہیں. ایک آرڈرلی روم میں بلا کے اس کے ایک شو کاز دے کے اس کو ڈسمس کر دیتے ہیں کہ یہ محکمے رکھنے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ایک واقعہ، جیسے آپ نے کہا ہے کہ ایک واقعہ نیگیٹو ہوتا ہے اور وہ سارا کچھ اوور پاور کر جاتا ہے اور وہ سارا پھر نیگیٹو امپریشن جنریٹ کر دیتا ہے. یہ پوری دنیا میں ایسا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں امریکہ کے اندر بھی جب منیاپولس میں اور باقی جگہوں پہ جو رائٹس ہوئے، لنڈن کے اندر ہوئے، اس میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن پریڈومیننٹلی پبلک جو ہے وہ فیل کرتی ہے کہ پولیس ایک فرینڈز ہے، پولیس ٹرسٹ وردی ہے، پولیس کو ایکسیس کرنا چاہیے جب ہم کرنچ ٹائم میں آتے ہیں. تو یہ میرا خیال میں جو نیگیٹیوٹی ہے، جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایک ہوا، اس کا ٹرینڈ ہوا، اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے. اس سے صرف ہمیں نہیں، سب کو نقصان ہو رہا ہے. یعنی سائیکولوجیکل ہیلتھ ہمارے بچوں کی، ہماری جنریشنز کی وہ خراب ہو رہی ہے نیگیٹیوٹی سن کے اور وہ ساری چیزیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب پازیٹیو کوئی نیوز آتی ہے تو ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہماری سوشل میڈیا کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو پروپیگیٹ کریں تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ اس کو ٹرسٹ کریں اور مزید ہم اچھا پرفارم کر سکیں. ڈی آئی جی ایڈمن لاہور سر، اس کو سیکورٹی میں بھیج دیں، اس کو آپریشن میں بھیج دیں، اس کو انویسٹیگیشن میں بھیج دیں، اس کو پی سی بھیج دیں سر، اس کو گارت پہ بھیج دیں، اس کو پیرا میں بھیج دیں، سارا دن یہی کام چلتا ہے. نہیں، یہ جو ہے بہت زیادہ، واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے، ایک پریشر ہوتا ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کا، کتنا، اور کافی پریشر ہوتا ہے. یہ میں نا ذرا روٹین سے ہٹ کے میں نے بڑی باتیں کر رہی ہیں. نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک، میں ذرا اس پہ آنا چاہ رہا ہوں، آپ کی مشکلات بتانا چاہ رہا ہوں. یہ لوگ اسی سوسائٹی کے ہیں جو ہمارے سبارڈینیٹ کام کر رہے ہیں، کبھی کسی کی سفارش ڈھونڈتے ہیں، کبھی کسی کی سفارش ڈھونڈتے ہیں، اور ہم زونز آف کمفرٹ میں جانا چاہتے ہیں. اوور آل ہر ایک کی ہماری ایز اے نیشن اس طرح کی ہیبٹ ہو گئی ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کمفرٹ زون ڈھونڈ کے وہیں پہ ٹھہریں اور رہیں. تو یہ جو ہے ہر جگہ پہ ہوتا ہے، پریشر بھی آتا ہے،
آپ پریشر کو سسٹین کرنا آنا چاہیے. کچھ ہم نے اس کا فیصلہ یہ کیا ہوا ہے, اس کا حل یہ نکالا ہوا ہے کہ ہم نے کچھ پالیسیز ڈیفائن کی ہوئی ہیں. لائک اگر جوڈیشل میں ہے تو 2 سال گزارے گا, اگر سیکیورٹی میں ہے تو فیمیل کے لیے 1 سال ہے اور میل کے لیے 2 سال ہیں. اسی طرح اس ونگ سے ٹرانسفر پہلے نہیں ہو سکتا. آپریشن میں چلا گیا ہے تو وہ اتنے ٹینیور گزارے گا اور اس کے بعد انویسٹیگیشن میں جائے گا. انویسٹیگیشن میں آئی او بڑی مشکل سے بنتے ہیں تو وہ آئی او جو ہے وہ کم از کم 5 سال رہے گا, تو اس کے بعد پھر کسی اور یونٹ میں ٹرانسفر ہوگا, کسی اور یونٹ میں پی سی میں جانے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جنرل پرنسپلز ڈرا کر آپ کی ان پالیسیوں پہ 100% عمل ہوتا ہے؟ 100% نہیں ہوتا اور پاسبل بھی نہیں ہے. کتنے فیصد میں لیکن اس کو آئی کین پراؤڈلی سے کہ 90% ہم اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. 1% 90% 1% نہیں ہوتا, 10% نہیں ہوتا. اچھا 10%. ٹھیک ہے, تو 10% کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایکسیجنسیز آف سروس کو دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا انڈسپینسبل ہے کہ اس کے بغیر لیٹ سے ہم ایک انویسٹیگیشن کرتے ہیں, اس میں ایک شخص ہے وہ نقشہ موقع کا ایکسپرٹ ہے فار ایگزامپل, یا ایک بندہ جو ہے وہ کڈنیپنگ فار رینسم کا بڑا ایکسپرٹ ہے. اب اس کو ہم اگر ٹینیور کے بعد بھی رکھتے ہیں تو وہ ہماری اپنی مجبوری بعض دفعہ بن جاتی ہے. بعض دفعہ کوئی پریشر اس طرح کا آ جاتا ہے, آفیسرز کی سفارشیں ہوتی ہیں جو اپنے یونٹ کے ہی آفیسرز بھی ہوتے ہیں, ان کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. ہمارے اپنے جو فیلڈ کے آفیسرز ہیں, ایس ایچ اوز, وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں ایک پرٹیکولر ٹیم کے ساتھ کہ ہم نے اس کے ساتھ ہی ریڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے آپریٹ کرنا ہے. تو ایسی چیزیں اکوموڈیٹ ہوتی ہیں کیونکہ ہم کوئی بالکل ایک آئیڈیل انوائرمنٹ میں نہیں رہ رہے, اور اس کو اکنالج بھی کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ 90% اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں پریڈومیننٹلی, تو آئی تھنک اٹ از اے گڈ اچیومنٹ. سیاسی مداخلت کتنی ہے؟ آپ کہیں گے کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہے, کوئی سیاستدان مجھے سفارش نہیں کرتا. یہ میں کب کہہ رہا ہوں, میں ظاہر ہے ہمارا فیلڈ کے آفیسر ہیں, سیاستدان بھی یہی اسی سوسائٹی کے ہیں, اور انہوں نے اپنی حلقے وہ کہتے نہیں ہیں عمران صاحب جی تبادلہ نہ ہے تو ساڈی رہندی ہی نہیں. نہیں ایسا ہوتا ہے, ایسا بالکل ہوتا ہے, لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں, ہماری پرائم کوشش ہوتی ہے کہ اگر وہ میرٹ پہ ہونے والا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پبلک کے رسپانسبل ہیں, پبلک کے نمائندے ہیں, ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ اگر میرٹ کے پالیسیز کے اندر رہتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے. اگر وہ ایسی بات ہو کہ جس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری اپنی آپریشنل نیڈز پہلے پوری ہوں اور اس کے بعد پھر ہم ان کو. اچھا, سب سے زیادہ سفارشیں کس ونگ کے لیے آتی ہیں؟ اس کو میں بیلنس نہیں کر سکتا, کیونکہ میرا خیال میں سب سے زیادہ سفارشیں یہ آتی ہیں کہ سیکیورٹی سے نکال دیں اور پی سی سے نکال دیں, اور جو ادر یونٹس میں جیسے ابھی آر ایم پی بنی ہے, رائٹ مینجمنٹ پولیس, تو اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں سے ہمیں نکال دیں اور ہمیں یہاں ایک دن میں اوسط شرح کیا ہے آپ کو آنے والے سفارشی کالز کی یا چٹوں کی؟ اس کے بعد ہم اگلی بات. میرا خیال میں کوئی 30 سے 40 تو لازمی آتے ہیں روز. کتنی مانتے ہیں, کتنی ریجیکٹ؟ جیسے میں نے بتایا کہ 5-6 تو ہو جاتی ہیں, اس کے بعد باقی ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. اچھا سر, پولیس کی فلاح بہبود کے لیے خاص طور پہ کانسٹیبلری 85% سے زیادہ جو ہے محکمہ پولیس میں کانسٹیبلری ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے, لیکن اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. ان کو کوئی فروٹفلی انوائرمنٹ نہیں ہے, ان کی رہائشیں جو ہیں وہ کوئی اتنی قابل ذکر نہیں ہیں جو کہ سبارڈینیٹ آفیسر کی جو ہے, ماتحت آفیسرز کی زیادہ اچھی ہیں. کانسٹیبلری کو کیوں نظر انداز کیا جاتا رہا ہے ماضی میں بھی اور حال میں بھی, مستقبل میں؟ بالکل, ابھی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس اتنی اکوموڈیشنز نہیں ہیں کانسٹیبلری کے لیے, اور ان کے ویلفیئر کے لیے جتنا بجٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ویلفیئر کے جو پروجیکٹ ہیں ہمارے لمیٹڈ ہیں, جس کے اندر ہمارا ویلفیئر کا بجٹ آتا ہے. گورنمنٹ کے بجٹ سے ہم ویلفیئر کا کام نہیں کر سکتے. ہم گورنمنٹ کے ہیڈ سے خود سے پیسے, یعنی وہ وینڈر اکاؤنٹ ہوتے ہیں اور اسی میں جانا ہوتا ہے. ہم اپنے ہیڈ سے جو ویلفیئر کے ہیں, جو آئی جی صاحب کے لیے, یعنی جو ہماری کمپیٹنس ہے, ہم اس میں اندر رہتے ہوئے 1 لاکھ تک یا جتنی ویلفیئر ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں. اس کے بعد
ہم آئی جی صاحب کو بھجواتے ہیں اور ان کے آفس سے وہ کیٹر ہوتی ہیں، اور میرا خیال میں کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں ویلفیئر میں، علاج کے لیے بھی، فیسوں کے لیے بھی، بچوں کی، شہداء کے لیے بھی، ان کے فیملیز کے لیے بھی، اور اسی طرح غازیوں کی فیملی کے لیے، وہ ساری چیزیں ہم وہ کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں فیل کرتا ہوں اور آنیسٹلی فیل کرتا ہوں، ابھی جیسے لاہور کے اندر کانسٹیبلری کے جو گھر ہیں وہ تقریباً 300-350 کے قریب ہیں۔ اب اتنی بڑی کانسٹیبلری اور گھر جو ہے وہ بہت تھوڑے سے یونٹس ہیں۔ ابھی بھوبتیاں میں ملٹی سٹوری بلڈنگ آئی جی صاحب کی وجہ سے وہ بنی، اور اس میں ہم نے کچھ اکاموڈیٹ کیا ہے، لیکن ابھی بھی وہ کمی ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ لمیٹڈ ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ اگر وہاں پہ ان کی کمی رہ جاتی ہے تو ویلفیئر میں ہم پوری کر دیں۔ لیکن ہماری ٹاپ پرائرٹی لیڈر بنی ہوئی ہے کہ جی سب سے پہلے جیسے شہداء کی فیملیز ہیں، پھر غازیوں کی فیملی ہیں، پھر اس کے علاوہ ہمارے ایسے کانسٹیبل یا وہ کانسٹیبلری جن کے بچے جو ہیں وہ اچھے انسٹیٹیوشنس میں جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس فیس نہیں ہے، وہ ہم دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ان کی فیملی کے انسٹنٹ فیملی کی وائف کی اپنی کوئی میڈیکل ایشوز ہیں تو ہم اس کو کیٹر کرتے ہیں۔ ڈی آئی جی ایڈمن عمران کشور کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ڈی آئی جی ایڈمن لاہور عمران کشور سے۔ اچھا سر، تھانوں میں جو کانسٹیبلری ہے اس کی حالت زار اب کچھ بہتر ہوئی ہے کہ ویسی کی ویسی ہے؟ نہیں، ابھی جیسے میں نے پہلے بتایا اسمارٹ پولیس اسٹیشنز کے بعد اور پولیس اسٹیشنز کی جو اوور آل ڈیولپمنٹ ہم نے کی اور بریک اینڈ مارٹر بہتر کیا، اس کے بعد کافی ان کی لیونگ کنڈیشنز امپروو ہوئی ہیں۔ ان کی جو ورکنگ آورز ہیں وہ بھی کوشش ہم نے کی ہے کہ جی ویکلی ایک دن آف ان کو دیا جائے۔ دی جا رہی ہے؟ جی دیا جا رہا ہے، اور اس میں انشور بھی کرتے ہیں کہ ان کی ایک قسم کی ڈائری بنے جو کہ ڈی ایس پی ایس پی لیول پہ مینٹین ہوتی ہے، اور اس میں ہم کو، لیکن ظاہر ہے اتنی ملٹی فیریس ڈیوٹیز ہیں جس میں ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اس میں بعض دفعہ وہ سیکریفائز کرتے ہیں اپنی ہالیڈیز بھی، اپنی آف ٹائم بھی، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح اس کو ریشنلائز کریں۔ اچھا سر، کتنی شہداء کی وارث ہے لاہور پولیس؟ دیکھیں، لاہور پولیس جو ہے وہ کوئی 450 کے قریب شہداء ہیں، اور ہمارے جو جتنے بھی اور غازی جو ہیں وہ کوئی 1500 غازی، 375 کے قریب شہداء۔ جی، کیا کر رہے ہیں ان کے ورثہ کے لیے آپ؟ یہ سمجھ لیں کہ ہم، اور میں یہ آپ کو دل سے یہ بتا رہا ہوں کہ ہم ہر فیملی کو، یعنی میرا اپنا آفس بھی ڈی اے جی ایڈمن آفس کی بنیادی پرپز جو ہے وہ ڈیلی میں یہاں پہ اپنے ایک شہداء ویلفیئر آئی بنا ہوا ہے، کانسیپٹ ہے جس میں وہ ایک ٹیکس کرتے ہیں، اور اس ٹیکس پہ ہم ان کو کال کرتے ہیں۔ اگر وہ خود آ سکتے ہیں اپنا ایشو ڈسکس کرنے کے لیے تو وہ خود ملاقات میں کرتا ہوں، نہیں تو ہم ان کے پاس اپنا سٹاف بھجوا کے ان کا ایشو ایڈریس کرتے ہیں۔ یہ تو ڈے ٹو ڈے افیئرس کی میں بات کر رہا ہوں، اور اسی طرح آپریشنز آفس میں ہے، اسی طرح انویسٹیگیشن آفس میں ہے، اسی طرح سیکورٹی آفسز میں ویلفیئر سیل بنے ہوئے ہیں جو کہ اپنے اپنے ڈیل کر رہے ہیں۔ ہم اوور آل اس کو پورے لاہور کو کیٹر کرتے ہیں اور ان کو کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں جو شہداء کا جو ویلفیئر پیکج ہے، اٹ از نون ٹو ایوری ون کہ ان میں ہم ان کو گھر دیتے ہیں ان کی اپنی پسند کا، اور رینکس وائز ان کی ایک ڈسٹریبیوشن بنی ہوئی ہے۔ اس میں 2.25 کروڑ سے لے کر ہم 4 کروڑ تک ان کو، 4.25 کروڑ تک ہم ان کو گھر خرید کے دیتے ہیں، اتنی اپنی پسند کا۔ مارکیٹ سے وہ خود جاتے ہیں، ان کے لوگ پسند کرتے ہیں اور وہ ان کی فیملیز لیتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کی سیلریز فار لائف ہیں، یعنی کہ ہمارے شہداء جو ہیں ان کی لیٹ سے ایک بندہ 30 سال کی عمر میں شہید ہوا اور اس نے 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہونا ہے، تو 30 سال جو اس کی باقی ہیں سروس کے، وہ ایکٹیو سروس سمجھی جاتی ہے، اور اس کو سیلریز ان کی فیملی کو فل سیلری ملتی ہے اور اس کی انکریمنٹ بھی لگتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور اس کے بعد پھر ہم تمام شہداء کو، جیسے میں نے بتایا، گھر، اس کے بعد پھر ان کے بچے جو ہیں ان کی جب شادیاں ہوتی ہیں ان کے اندر ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے جو اسکالرشپس ہیں، ان کے ایجوکیشنل ایکسپینسز ہیں، وہ ہم بیئر کرتے ہیں۔ تو یہ تو شہداء کی حد تک ہے، اور یہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے۔ لاہور پولیس کی پہلی انہوں نے جو قوم پہ احسان کیا ہے، لاہور پولیس کی جو پہلی شہادت ہے وہ 1970 کی ہے سر، تھانہ اسلام پورہ کی۔ شہادتوں کا یہ سفر بے مثال کا سلسلہ جاری ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سلسلے میں آپ کی ٹریننگ کا ایک بھی معیار ہے؟ کچھ ٹریننگ میں کوئی لوپ ہول ہے
جس کی وجہ سے یہ اس کی تعداد میں یہ بہت پرٹیننٹ آپ نے کوشچن ریز کیا ہے، اور اس بارے میں ذرا ہاں بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس پہ بارہا ہم سینئر سپروائزری آفیسرز کا رول اس میں بہت زیادہ ہے. دیکھیں آپ اگر ایک ایس ڈی پی او ہیں ایک ایریا کے اور آپ ایک ایس پی ہیں ایک ایریا کے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بندہ آپ کا ریڈ کرنے جا رہی ہے ٹیم، وہ بلٹ پروف جیکٹ پہنے، کیونکہ آپ خطرناک کرمنلز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. آپ ان کے پاس ریڈ کرنے جا رہے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اچانک جو ہے وہ گولی ہٹ ہوئی اور کریٹیکل پورشن میں لگی، اور نمبر 2 آپ کا جو ہے وہ آپ نے چونکہ پروٹیکٹیو گیئر نہیں پہنا ہوا تو آپ کو وہ فائر ہٹ ہوا اور فیٹل ہو گیا. تو یہ ایک نقصان ہوا جو کہ ایس او پیز پہ امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہوا. اور یہ آپ کی بات نہ صرف یہ آبزرویشن ہے بلکہ بہت بہتر بات ہے کہ ایسا ہمیں ان کی پروٹیکشن کے لیے کرنا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں، موت برحق ہے، یہ آنی ہے، لیکن احتیاط تو ہے نا. تو کیا جو آپ کی ٹریننگ کا ایک سلسلہ ہے اس میں ان ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جاتا یا بتایا نہیں جاتا؟ کیا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں ٹریننگ میں تو یہ چیزیں ساری سکھائی جاتی ہیں، این ایس پیز بھی ہیں، اور پھر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا لیکسٹی، اور جو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار کوئی بات نہیں، ہم کون سا کوئی ایسا نہیں ہے ریڈ تو ہم کر لیتے ہیں ایسے ہی، تو تھوڑی سی جو بد احتیاطی ہے اور لیکسٹی ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ سپروائزری آفیسرز کی غلطی ہے، اس لیے کہ آپ کے ہوتے ہوئے اگر ایک شخص جو ہے وہ رابرز کے ڈیرے پہ یا کسی ایسے کار چور یا موٹر سائیکل چور کے جو اڈے ہیں ان پہ، یا کوئی ڈیسپریٹ کرمنل کے یا شوٹر کے پاس جا کے وہ ریڈ کر رہے ہیں ان کے ٹھکانوں پہ، تو آگے سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ریئیکشن نہیں کریں گے، وہ ظاہر ہے پھر وہ ریئیکشن آئے گا. تو ہم اس سپروائزری ٹیئر کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور ٹریننگ کے بعد امپلیمنٹیشن ہے، اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہوتی ہی، دیکھیں انگریز نے ایک قانون بنایا جس میں انہوں نے ایس ڈی پی او کے ٹیئر کو رسپانسبل کیا، انہوں نے ایس پی کا کیا، انہوں نے ایس ایس پی کا کیا، اور انہوں نے اوپر سے ڈی اے جی کا کیا. تو یہ ایک سارے سپروائزری ٹیئر اس لیے ہیں کہ جو اس طرح کی مسٹیکس ہوتی ہیں اس کو وہ اوورسی کر سکیں اور اس کو ریکٹیفائی کر سکیں. کیا اس حوالے سے آپ نے کوئی پالیسی واضح کی ہے ایڈمن؟ اس میں سی ایم صاحبہ نے بہت سختی سے، پچھلی دفعہ ایک اس طرح انسیڈنٹ ہوا اسی پیریڈ کے اندر، تو اس میں انہوں نے بہت سختی سے اس کا نوٹس لیا، اور تمام پنجاب پولیس کو یہ اور آئی جی صاحب نے ایک سرکولر اور اسٹینڈنگ آرڈر جاری کیا کہ ان کیس اگر اب یہ اس بد احتیاطی کی وجہ سے یا آپ کے پروٹیکٹیو گیئر نہ پہننے کی وجہ سے یا بلٹ پروف جیکٹ نہ پہننے کی وجہ سے کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو ایکشن شیل بی ٹیکن اگینسٹ دا سپروائزری آفیسر. اچھا سر، اگر میں ان اشاعتوں کے واقعات کے پس منظر پہ جاؤں تو کئی جگہ پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جو جوان ہمارا شہید ہوا ہے اینڈ ٹائم پہ اس کے ویپن نے چلنے سے انکار کر دیا، یا ویپن جو ہے وہ اس میں گولی پھنس گئی. تو آپ سمجھتے ہیں ایڈمنسٹریشن کی حیثیت سے، ڈی آئی جی ایڈمن کی حیثیت سے آپ نے اس بارے میں اپنے جو نیچے آپ کی اس میں ڈسٹریبیوشن جو ہے نا کچھ کہا ہو اپنے ہدایات؟ نہیں، اس میں ایک تو اسٹینڈنگ آرڈر آلریڈی سارے آئی جی صاحب کے ایشوڈ ہیں، وہ ہمارے آفیسز سے بھی سرکولر گئے ہوئے ہیں. ایس پی ہیڈ کوارٹر کی اور تھانوں میں جو ڈسٹریبیوٹیڈ ویپنری ہے اس میں محرر کی یا قوت محرر کی انچارج کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان ویپنز کی ہفتہ وار کلیننگ کرے اور ان کی آپریشنل کریکٹنیس جو ہے وہ اس کو چیک کرے. وہ کرنا ایس ایچ او کی ذمہ داری ہے، محرر کی ذمہ داری ہے، اور سپروائزری اور ٹیئرز کی رسپانسبلٹی ہے، اور لائن کے اندر ان کی فائرنگ پریکٹس ہے. فائرنگ پریکٹس جو ہے وہ اس طرح سے ریگولرلی ہیلڈ نہیں ہوتی، یا یہ جو نفری ہے خود سے اپنے اسلحے کا اس طرح سے خیال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ایسے واقعات بہت کم ہیں لیکن بٹ ہوئے ہیں. اور ویپن نہ چلنے کی وجہ دیکھیں، آپ کی جب آئلنگ پراپر نہیں ہوتی، اس کے پارٹس کو آپ نہیں دیکھتے کہ سارے پارٹس فنکشنل ہیں یا نہیں ہیں. یہ ایک مشین ہے نا، تو کسی بھی ٹائم پہ مشین کا کوئی پارٹ خراب ہو سکتا ہے. اچھا جی، شہداء کی فیملیوں کے لیے آپ بہت کچھ کر رہے ہیں، غازیوں کی فیملیوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. سر، پروموشنز کا بھی آپ نے ایک وہ کھولا ہے، بہت بڑا سسٹم، ریکارڈ پروموشنز دے رہے ہیں. کتنی پروموشنیں اب تک لاہور پولیس کے ماتحتوں کو مل چکی ہیں؟
میرا خیال میں یہ کوئی اس آئی جی صاحب کے پیریڈ میں ایک ریکارڈ ہے 3 سال میں جو پروموشنز ہوئی ہیں وہ پچھلے میرا خیال ہے کوئی 78 سال میں نہیں ہوئی, کوئی 30 سال کا پیریڈ 78 سال میں نہیں ہوئی ہوں گی. نہیں ہوئی. تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا رائٹ تھا کانسٹیبلری سے لے کر اوپر تک وہ ان کو اب مل رہا ہے. اور یعنی وی آل سیلوٹ اینڈ تھینک دا آئی جی پی پنجاب فار اٹ کہ انہوں نے اس کا خیال کیا اور اس کے بعد پھر تمام کو ان کا رائٹ ڈیو رائٹ ملا. اور آپ دیکھیں کہ اے سی آرز کی وجہ سے اپیلیں پینڈنگ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ چیزیں یہ پینڈنگ ہوتی تھیں. اب اپیلز کے ڈیسیجن جو ہے وہ خود مانیٹر کرتے ہیں ادھر آئی جی آفس میں کہ اپیل کا فیصلہ اسی مہینے میں ہو جائے گا, 7 دن کے اندر اندر اپیل فائل ہوگی اور اس کے اندر ہی فیصلہ ہو جائے گا. اسی طرح ڈپارٹمنٹل شو کاز نوٹسز کے فیصلے ہوں گے, چارج شیٹ انکوائریز کے فیصلے ہوں گے تاکہ وہ ڈپارٹمنٹل ہرڈل نہ بنے. اے سی آر ایک ایسی طاقت, ایک ایسی پاور آفیسرز کی, خاص طور پہ ریٹائرڈ آفیسرز اس طاقت کا بخوبی استعمال کرتے تھے. پروموشن عرصہ دراز سے پینڈنگ تھی. اس اے سی آر کو کیسے قابو کیا آپ نے؟ اے سی آر کا ایک بنا آئی ٹی پروگرام اور وہ ایپ بنی اور اس کے اندر ہم جو بھی آفیسر جس کے نام پہ پینڈنگ ہوتی تھی اے سی آر, اب وہ بجائے اس کے کہ مینول میں پتہ نہ چلے کہ یار 2 سال سے اے سی آر پڑی ہوئی ہے اور وہ آفیسر نہیں کر رہا یا سال سے پڑی ہوئی, وہ کر ہی نہیں رہے, اب وہ پاپ اپ ہو جاتی ہے نوٹیفیکیشن ہمارے موبائلز پہ بھی کہ آپ کی اتنی اے سی آرز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں, تو ای میل بھی آ جاتی ہے اور وہ پاپ اپ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پرٹیکولر ٹائم کے بعد وہ ریڈ ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آفیسرز پہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ آپ نے 1 سال میں اے سی آر ڈیو تھی تو آپ کی 3 مہینے سے اوپر ہو گیا ہوا ہے 1 سال کے بعد, تو آپ نے اے سی آر مکمل نہیں کی. تو جو بھی ہمارے ای میل میں یا ان باکس میں آ جاتی ہے تو وہ ہم فوری طور پہ اس کو وہ جو ریٹائرڈ آفیسر کہتے تھے جا میں نہیں کرنی ہے تیری اے سی آر, وہ آپ نے ان سے وہ اختیار ہی چھین لیا. ہم نے ریٹائرڈ آفیسرز کا اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ سرونگ آفیسر ان کی جگہ پہ اے سی آر مکمل کرنے کے ذمہ دار ہوں گے. اچھا, تو کتنی پروموشنیں سر آپ اب تک دے چکے ہیں, کوئی ایک محتاط انداز؟ ہم نے کوئی میرا خیال ہے کوئی 1500 کے قریب جو اپر سبارڈینیٹس ہیں جو انسپیکٹر رینک پہ. کتنے عرصے میں سر؟ یہی 3 سال کے اندر. 3 سال. ہاں, اور جو اسی طرح انسپیکٹر ٹو ڈی ایس پی جو ہیں وہ کوئی 60 کے قریب یہ ہوئے ہیں, اور اسی طرح سب انسپیکٹر جو ہیں وہ کوئی 6000 کے قریب ہم نے پروموٹ کیے ہیں. اور اس کے بعد اے ایس آئیز جو ہیں وہ بھی کوئی تقریباً 6-7,000 کے قریب وہ پروموٹ. کانسٹیبل ٹو ہیڈ کانسٹیبل جو ہیں وہ کوئی 20,000 سے اوپر ہوں گے. اتنی ساری پروموشنیں دے دیں آپ نے, اتنی ترقیاں دے دیں, بلکہ آپ نے بانٹ دیں. اب اس کے باوجود جب آپ کو شکایت ملتی ہے ناروا رویے کی, جرائم میں ملوث ہونے کی, تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں کہ یار غلطی کیتی ہے کہ صحیح کیتی ہے؟ ناٹ آل آف دیم, لیکن ظاہر ہے ایک تکلیف ہوتی ہے, اور خاص طور پہ ایسے آفیسر کو جیسے آئی جی صاحب نے پین لے کے اس کو سارا کو انشور کیا, تو اس میں پھر ظاہر ہے ایک ہوگا کہ اتنا اگر ان کا خیال کیا جا رہا ہے, ان کا ویلفیئر کا خیال کیا جا رہا ہے, ان کی پروموشنز کا خیال کیا جا رہا ہے, تو ہماری ڈیمانڈ تو ایک ہی ہے کہ آپ نے پبلک کا خیال کرنا ہے اور آپ نے پبلک سروس جو ہے اس میں بہتری لے کے آنی ہے. ویسے ڈی آئی جی ایڈمن لاہور, کیا آپ پولیس کی موجودہ پالیسنگ سے مطمئن ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپروو ہوئی ہے, یعنی میرا آنیسٹ اوپینین یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف یہ ہم جتنے بھی آئی ٹی انیشیٹیوز اور ٹیکنالوجی بیسڈ سپروائزری ٹولز ڈیولپ کیے گئے ہیں وہ ایک قسم کے آپ کو گرپ کر لیتے ہیں, آپ ان سے باہر نہیں جا سکتے. تو ان اینی کیس if you want it or not do not want it تو آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے تو امپروومنٹ ہے. پھر آپ کی ورک انوائرمنٹ میں امپروومنٹ آئی ہے, پھر آپ کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں امپروومنٹ آئی ہے, آپ کی گاڑیوں میں بہتری آئی ہے, آپ کے یعنی کہ کنڈکٹ میں, آپ کے رسپانس ٹائم میں, آپ کی رجسٹریشن آف ایف آئی آرز میں. تو یہی ایریاز ہیں جن کو آپ نے امپروو کرنا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ویزیبل امپروومنٹ ہے. آخری سوال, گاڑی 8 لیٹر, موٹر سائیکل 2 لیٹر, کچھ شرح بڑی ہے کہ وہی؟ اب 15 لیٹر جو ہے وہ 15 لیٹر پر ڈے ہے فار دا وہیکل, اور جو آپریشنس میں جو رورل ایریاز ہیں ان میں 20 لیٹر پر ڈے, اور اس کے بعد پھر جو موٹر سائیکل ہے وہ 3 لیٹر پہ ہے,
اور اسی طرح ڈفرینٹ آفیسز کی 300 لیٹر ہے. میرا خیال میں ابھی اس طرح سے میں یہ سوال آپ سے اس لیے کیا کہ آپ نے فیلڈ ورک بھی کیا. میرا خیال ہے ابھی آپ ڈی پی او بھی رہے ہیں, آپ ڈویژنل ایس پی بھی رہے ہیں, آپ ایس ایس پی انویسٹیگیشن بھی رہے ہیں, ڈی آئی جی انویسٹیگیشن بھی ہیں, ڈی آئی جی او سی یو بھی رہے ہیں. میں اس لیے یہ پوچھ رہا ہوں, کافی ہے نہیں میرا خیال میں ابھی بھی گنجائش ہے اس میں اور ہونی چاہیے. اور کیونکہ دیکھیں آپ کا اگر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جی آپ کا ریڈ رحیم یار خان میں لاہور سے بندہ ریڈ کرنے کے لیے جا رہا ہے, تو اس میں فیول وہی 15-20 لیٹر میں تو گزارا آپ کا نہیں ہو سکتا. آپ نے تو ظاہر ہے پھر اس کا ایٹ لیسٹ آپ کا آنے جانے کا 100 لیٹر آپ کو ریکوائرڈ ہوگا. تو ریشنلائزیشن ریکوائرڈ ہے اور چاہیے ہوگا, بالکل چاہیے ہوگا. پوستر شجر سے امیدیں بہار رکھ, کیا پیغام دیں گے آپ لاہور پولیس کی سپاہ کو بحیثیت ڈی آئی جی ایڈمن لاہور؟ اسٹے یونائٹیڈ, اسٹے اسٹرانگ اور ریمین پروفیشنل. انشاءاللہ آپ کا جو ہے اچھا ٹائم آئے گا اور یہ کرمنلز کے ساتھ جو فائٹ ہے وہ ہم ہی اس میں کامیاب ہوں گے. بات سنیے, آپ نے ڈی آئی جی ایڈمن لاہور عمران کشور کی, ان کا کہنا ہے کہ جرائم کے خاتمے تک جرم کرنے والوں کے ساتھ جنگ رہے گی. یہاں پروگرام نیوز ون اسپیشل کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے.